أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے۔ قرآن پاک یوسف علیہ السلام کو کردار کی عظمت کا زندہ نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے، ان کی شخصیت کو مرحلہ بمرحلہ نکھار کر دکھاتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاقی کردار جو ہے وہ پہلے نمبر پر پاکیزگی اور عفت ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ یہ ایک لفظ پورے کردار کی بنیاد بن گیا۔ آپ کے پاس طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کو ترجیح دی۔ اور دوسرا ان کی کردار کا بڑا نمایاں پہلو صبر اور برداشت ہے کہ بھائیوں کی سازش، کنویں میں ڈالا جانا اور پھر غلامی کی زندگی، قید و بند، ہر مرحلے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے شکایت نہیں کی بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اور پھر آپ کے کردار میں امانت اور دیانت ہے کہ جب انہیں مصر کا خزانہ دیا گیا تو کیا فرمایا؟ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ یہ خود نمائی نہیں بلکہ ذمہ داری کا اعلان تھا۔ جب اقتدار ہاتھ میں آیا تو بھائیوں سے بدلہ لینے کی بجائے کیا فرمایا؟ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا عروج ہے۔ اور آپ کی توحید پر ثابت قدمی کہ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اپنے کردار سے حق کو زندہ رکھا۔ یہاں ایک بہت اہم سبق ہے ہم سب کے لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی قید خانے میں تو انہوں نے پہلے تعبیر بتانے سے پہلے یہ کہا کہ میں فوری تمہیں تعبیر بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور پھر اس خواب کی تعبیر بتائی۔ اور ایک کو جس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ پھر بادشاہ کو جا کے شراب پلائے گا تو اسے یہ کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اسے میرا بھی یاد کروانا۔ یہاں ایک دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے اصول ہے کہ دعوت آپ کی اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب میں اور آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی میرے سے کوئی ضرورت وابستہ ہے، آپ سے جس کی ضرورت وابستہ ہے، ضرورت وابستہ نہیں ہے لیکن ہم خدمت کے لیے موجود ہیں۔ کسی کی بات سن لینا، اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو جانا، پریشانی میں اس کو ذرا حوصلہ تسلی دے دینا، یہ انتہائی دلوں کو قریب کرنے والا عمل ہے۔ اور جب دل قریب ہوتے ہیں تو دعوت مؤثر ہوتی ہے، اور جب دل قریب نہ ہو تو دعوت بالکل ایسے ہی ہے جیسے پتھر کے اوپر سے بارش کا پانی پھسل جاتا ہے، اسی طرح دعوت انسان کے دل کے اوپر سے پھسل جاتی ہے۔ اور ایک تعلق فرد کا فرد کے ساتھ وہ ہمارا دلوں کو نرم کرتا ہے۔
اب جب دل نرم ہوتے ہیں تو بات سیدھی اللہ کی توفیق سے دل کے اوپر اثر کرتی ہے. اس لیے ہم سب دائی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ نے ساری امت کے اوپر یہ فریضہ ڈالا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تم تک کوئی ایک آیت بھی پہنچے تو اسے بھی آگے پہنچا دو. اور پھر حجۃ الوداع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ سب پیغام پہنچا دیا جائے. گویا کہ جو آج موجود ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں، جو موجود نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو انبیاء کرتے آئے وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور دعوت کے کام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا یہ بہت بنیادی پہلو ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا خواب کی تعبیر کا تو انہوں نے فوری خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تسلی دی کہ میں فوری تمہیں بتا دیتا ہوں، بہت جلد بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے اللہ کی وحدانیت سمجھائی. یعنی جب موقع تھا توحید کی دعوت دینے کا تو انہوں نے توحید کی دعوت دی اور بہت خوبصورتی سے دعوت دی. تو یہ ان کی حکمت، ان کے علم، ان کی عقل و دانش کی جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد پھر ذکر ان کے خواب کا کہ جب انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 ہے. یہ خواب ان کے مستقبل کی قیادت اور عزت کی علامت تھا اور برسوں بعد مصر میں پورا ہوا. اور یہاں ایک اصول یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جب انہوں نے خواب اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا کہ وہ اس پر حسد کریں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت کی، تلقین کی کہ اپنی نعمت جو ہے، جیسے مطلب تم کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ یا گھر میں کوئی پھل آیا ہے یا کوئی مطلب گھر میں کوئی ایسی چیز پکی ہے جس کی خوشبو ہمسائے تک جاتی ہے، تو اس کو جیسے واضح سی حدیث کا مفہوم اسی طرح سے ہے کہ اس میں شوربہ بڑھا لو، پانی اور ڈال لو تاکہ ہمسائے کو بھی دو. اور اس بات کی بھی نصیحت کی گئی کہ اپنی نعمت کا اس طرح سے اظہار کرنا کھل کے، مطلب ہر کسی کے سامنے، اس سے منع کیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ بہت نقصان ہے، کہ وہ جو اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو اس لیے جو اظہار نعمت اس طرح سے کہ شو آف میں جاتا ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. آج کی دنیا میں، آج کے سوشل میڈیا کے کلچر میں جو سٹیٹس لگانے کی ایک دوڑ ہے کہ کھانا کھانے گئے ہیں سٹیٹس لگ رہا ہے، شادی ہے، فنکشن ہے، سٹیٹس لگ رہا ہے، تو اس کے بعد نتیجے کیا نکلتے ہیں. تو اس لیے ایک تو دوسروں کے اندر کمپلیکس پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس نہیں ہے. دوسرا کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، اور جب کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے اور کچھ ایمان بھی کمزور ہو تو حسد کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. اور حسد کو بھی نقصان دیتا ہے اور محسود کو بھی، یعنی جس کے لیے حسد کیا جائے اسے بھی اور حسد کو بھی. تو اس لیے یہ خاص ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جن نعمتوں کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے اسے خام خواہ میں ظاہر کرنا بھی غلط ہے، اور اس طرح کا معاملہ بھی کہ جس میں نعمت ہونے کے باوجود اسے خام خواہ میں چھپایا جائے، یہ بھی غلط ہے، وہ بخل کے ضمن میں آتا ہے. تو لہذا اعتدال کا رویہ، شریعت جو ہے وہ اعتدال کا رویہ ہی کہتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اسی کے اعتبار سے رکھا جائے، ضرورت سے زائد کوئی بھی کام مستحسن نہیں ہے. پھر جو خواب کی تعبیر جو بتائی، جو 2 قیدی تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو آیت نمبر 43 سے 49 تک جو اس خواب کی تعبیر تھی وہ دراصل معاشی منصوبہ تھا، معاش کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے اسٹریٹجک پلاننگ تھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جب 7 سال تمہارے پاس بہت خوب فصل ہو تو اس کو محفوظ کر لینا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ محفوظ کیسے کرنا، اسے بالوں میں ہی رہنے دینا. بال کہتے ہیں وہ جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، اس کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بال کے اندر دانے ہوتے ہیں نا وہ اسے محفوظ رکھتا ہے اور ضائع نہیں ہوتا. تو یہ اب وقت نے بھی آگے ثابت کیا
کہ جب ہم دانے بالوں میں سے نکال کے رکھتے ہیں تو اسے مختلف قسم کے حشرات نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے بالوں کے اندر رہنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا، اسے کوئی بھی کھانے والا ایسا کیڑا مکوڑا نہیں لگا کہ جو گندم کو یا جو بھی اناج تھا اسے خراب کر دے۔ تو ایک تو اسے سنبھالنے کا انتظام، محفوظ کرنے کا انتظام بتایا، اور دوسرا پھر یہ انتظام بھی بتایا کہ وہ جو 7 سال قحط کے ہوں گے پھر اس میں اسے استعمال کر لینا، ایک بحران کے وقت کی پوری مینجمنٹ سکھائی، اور پھر عملاً آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس قحط کے وقت کو گزارا کہ نہ صرف مصر کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوئی بلکہ مصر سے باہر کنعان کے علاقے میں آپ کے والد اور بھائی رہتے تھے، تو اتنی دور دراز کے علاقوں تک خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور وہ قحط کے وقت میں اناج دیتا ہے، لہذا کنعان سے سفر کر کے وہ پہنچے اور انہوں نے اناج حاصل کیا۔ تو یہ ایک آپ کی عقل حکمت کی بہت بڑی ثبوت ہے، آپ کی ذہانت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں جو صبر کی پوزیشن ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ظلم وقتی طور پر غالب ہوتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ظالم کے پاس طاقت ہوتی ہے مگر حق نہیں، مظلوم کے پاس وقتی کمزوری ہوتی ہے مگر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم ایک ایسا اندھیرا ہے جو آخر کار خود اپنے وزن سے ٹوٹ جاتا ہے، اور صبر ایک ایسی روشنی ہے جو آندھیوں میں بھی جلتی رہتی ہے۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ ایک اپنے مقصد پر ڈٹ جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف ہو، ہر جگہ ایک ہی اصول ہے کہ ظلم شور مچاتا ہے مگر صبر تاریخ بناتی ہے۔ جو قوم صبر اور استقامت کو چھوڑ دے وہ وقتی فائدہ پا سکتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے ہار جاتی ہے۔ جو قوم صبر کے ساتھ حق پر قائم رہتی ہے وہ دیر سے صحیح مگر عزت کے ساتھ جیتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہمارے لیے اصول ہے کہ انہوں نے جس صبر، استقامت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہمارے لیے رہنما ہے۔ اب ہم کچھ باتوں پہ مزید غور کرتے ہیں کہ عزیز مصر کے گھر میں آپ کو جو ہے وہ پہلے یوں سمجھ لیں کہ جب کنویں سے قافلے نے آپ کو نکالا اور لا کر مصر میں آپ کو فروخت کیا تو بالآخر آپ عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کیا تھی، یہ ایک سوال ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لایا گیا تو انہیں غلام کے طور پر فروخت کیا گیا، مگر اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے جلد ہی حیثیت بدل گئی، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت والے مقام کے ساتھ رکھو، عزت کے ساتھ رکھنا۔ تو ان کی حیثیت عام غلام کی طرح نہیں تھی بلکہ گھر کے قابل اعتماد فرد کی حیثیت تھی۔ وہ گھر کے معاملات کے نگران بن گئے، عزیز مصر ان پر مکمل بھروسہ کرنے لگا، گھر کے تمام امور حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئے۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی امانت، عقل اور کردار سب نمایاں ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس شخص کے گھر تھے، عزیز مصر کون تھا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا قرآن نے تو عزیز کہا، عزیز اصل میں طاقتور، معزز، بااختیار کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا عہدہ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مصر کی حکومت کا اعلیٰ افسر تھا، شاہی خزانے اور انتظامی امور پر اس کا بڑا اختیار تھا، بادشاہ کے بعد ملک کا بہت اہم فرد سمجھا جاتا تھا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وزیر خزانہ یا وزیر اعظم۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت کے ساتھ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ مقام کا حامل شخص تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس کو کتفیر کہا گیا ہے یا پھر عزیز کا لفظ آیا ہے، لیکن قرآن نام پر نہیں کردار اور عہدے پر بات کرتا ہے۔ اگلا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بادشاہ کون تھا؟ قرآن پاک نے بادشاہ کا نام ذکر نہیں کیا، الملک کہا، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حکمران کو قرآن فرعون کہتا ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے حکمران کو فرعون نہیں بلکہ بادشاہ کہا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ادوار مختلف سیاسی نظام رکھتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق، مفسرین اور مورخین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر بکسوس نسل کے بادشاہ حکومت کرتے تھے جو عربی نسل یا سامی قوم تھے اور فرعونوں کی قدیم مصری نسل سے مختلف تھے۔ بعض اسلامی تاریخی روایات میں اس بادشاہ کا نام ریان بن الولید بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ نام قرآن یا حدیث سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا مذہب بت پرستی ہی تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ،
اور ویسے براہ راست کوئی اس کے مذہب کا ذکر نہیں ہے، مگر یہ ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ یہ لوگ توحید پرست نہیں تھے، مصر کے روایتی دین کے پیروکار تھے۔ مصر میں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام آئے، وہ قدیم مصری مذہبی نظام تھا جس میں ان کے بہت سارے معبود تھے، اور بہت سارے معبودوں کا جو ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بت پرست ہی تھے۔ کچھ اس طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن حقیقت بہرحال کیا ہے اس حوالے سے کوئی مستند بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن پاک میں بادشاہ کا مذہب بھی بیان نہیں ہوا۔ ہاں البتہ اتنی ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے توحید کے مذہب پر نہیں تھے، بلکہ مختلف معبودوں کو پوجتے تھے، مختلف معبود مانتے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی سچائی اور ان کا اللہ پر یقین اور صبر اور استقامت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ذہانت اور بہترین قیادت۔ انہوں نے بہترین طریقے سے ثابت کیا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کی سربراہی کر سکیں، تو لہٰذا انہوں نے پھر اتنی بڑی سلطنت کی سربراہی کی، اور اس آپ کی سربراہی کی، آپ کی عدل و انصاف کی، آپ کی سخاوت کی مثالیں دور دور تک پھیل گئیں، اتنی دور تک پھیل گئیں کہ ارد گرد کے اسٹیٹس کے اندر، ارد گرد کی ریاستوں کے اندر بھی پھیل گئیں، اور یہاں تک کہ آپ کے بھائیوں تک بات پہنچ گئی کہ ایک بادشاہ مصر میں موجود ہے جو بہت دیانتدار ہے، اور وہ سخی بھی ہے، اور وہ اس قابل بھی ہے کہ دوسروں کی مدد کر سکے، اور وہ ضرور مدد بھی کرتا ہے۔ اسی شہرت کے بل بوتے پر وہ پہنچے اور جا کر آپ سے مدد کی درخواست کی، تو ان کی مدد کی گئی، انہیں غلہ دیا گیا۔ ایک بات جو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی، کیا بہترین مینجمنٹ قدرتی آفات ہے ان سے بچا سکتی ہیں؟ بہترین مینجمنٹ کیا اس قابل ہوتی ہے کہ قدرتی آفات سے بچا سکے؟ تو یہاں بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، قحط تو آنا تھا، آیا، لیکن بہترین مینجمنٹ نے اس قحط کے اثرات سے اس معاشرے کو، نہ صرف اس معاشرے کو بلکہ ارد گرد کے معاشروں کو بھی بچا لیا۔ ہم یہاں پر دیکھیں، جیسے ابھی حالیہ ہمارا سیلاب آیا اور کتنی تباہ کاری ہوئی، ظاہر ہے کہ ہم یہی سنتے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے جس سے ایک دم گلیشیئر پگھل گئے، اور پھر جب گلیشیئر پگھلے تو کوئی پانی کو روکنے والی چیز موجود نہیں تھی، کہ جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ یہ نقصان ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑی تعداد کے اندر جنگلات موجود ہوں، درخت موجود ہوں، اور بغیر کسی منصوبہ بندی سے اتنی تیزی سے جنگلات نہ کاٹے جاتے جتنی تیزی سے جنگلات کاٹے گئے، اور پھر کاٹنے کے بعد جو ہے وہ ان کے نشانات تک کو وہاں پہ جنگلات میں آگ لگا کر انہیں جلا دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ایک درخت بہت تعداد کے اندر موجود ہو، دوسرا یہ کہ کچھ فاصلے کے بعد مطلب نالے ہوں، دریاؤں کے ذریعے پانی نکال کر نالوں اور نہروں کا سسٹم ہو، تو یہ وہ سسٹم ہے کہ جس سے ایک دم جب گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پانی درخت جذب کر دیتے ہیں اور پانی تقسیم ہو جاتا ہے نالوں کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے پاس ڈیم بنائے ہوئے ہوں اور ڈیم کے اندر ہم پانی کو محفوظ کرتے رہیں، تو یہ جو ایک دم موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان گلیشیئر پگھلنے سے جو پانی آتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے ہمارے پاس ڈیم ہوں اور ندی نالے ہوں اور بڑی تعداد میں درخت ہوں جو پانی کو جذب کر لیں، تو سیلاب تو ایک لحاظ سے وہ گلیشیئر پگھلنے سے پانی تو آئے گا، مگر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس سے بہترین مینجمنٹ کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہاں پر پھر آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہترین مینجمنٹ، عقل، حکمت، اس کے پیچھے کیا تھا؟ ان کا ایمان، ان کی ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے ساتھ محبت، کہ انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے بھی بچایا اور نیکی پر قائم بھی رہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، انی حفیظ علیم، کہ یہ ایمان کے ساتھ جب تک حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا اور ساری اسٹریٹجک پلاننگ کو جاننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو قیادت، یعنی قیادت کے پاس یہ صلاحیت، سربراہوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے، ایک تو ایمان کہ وہ خوف خدا رکھتے ہوں اور ظلم نہ کریں، اور تمام مراد کو خود
اپنا حق نہ سمجھیں بلکہ عوام کی امانت سمجھ کر عوام میں تقسیم کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اتنے صاف اور شفاف کردار کے مالک ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں علم کے ساتھ حکمت سے بھی نوازتا ہے، طریقے بھی سمجھاتا ہے، اور وہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے تمام تر توانائی لگاتے ہیں اور اس طرح کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں کہ جس سے عوام کو قدرتی آفات اور مصنوعی آفات اور زمینی آفات سے بچایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کی حکمت عملی تیار کی جائے۔ لیکن اگر حکمران صاحب ایمان بھی نہ ہو، صاحب کردار بھی نہ ہو، صاحب علم بھی نہ ہو اور صاحب حکمت بھی نہ ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ایک دم گلیشیئر پگھلا اور پوری کی پوری آبادیاں ڈوب گئیں، اور جب پانی اترا تو پتہ چلا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی لاشیں وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ ریسکیو کے لیے 70 دیہاتوں کے اندر صرف 2 کشتیاں موجود تھیں، اور 70 دیہاتوں میں 2 کشتیوں کے ذریعے کتنے افراد کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے اس سے خود اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی آبادی اور کتنی بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارے لیے ایک بڑا تھریٹ یہ موجود بھی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جو بتایا کہ اگلے سال پھر اللہ نہ کرے کہ اس سے بڑے سیلاب کی خبر بہرحال موجود ہے، اور جبکہ ماہرین نے اس بات سے متنبع کر دیا ہے، اس کے باوجود ہمیں کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ اگلے سال آنے والے سیلاب کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات شروع کر دیے گئے ہوں، جبکہ پچھلی بار جو ابھی اس 2025 میں 39 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، تو ان متاثرین کے مسائل کا حل ابھی تک ہوا نہیں، اور اگلے سیلاب کی خبر بہرحال موجود ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اللہ سے ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صاحب ایمان، صاحب کردار اور ایسے اہل قیادت عطا فرما دے جو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کر سکے۔ اس کے بعد سورہ الرعد ہے۔ سورہ الرعد یہ اس کا مطلب ہوتا ہے گرج۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ویسے چھوٹی سورت ہے، اس کی کل 43 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی موضوع حق کی بالادستی اور باطل کی بے ثباتی ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انسان کی فکری اور اخلاقی ذمہ داری بتا دی گئی۔ اس کا موضوع، اس کے مضامین توحید اور قدرت الہی، جس میں آسمان، زمین، بارش، بجلی، گرج سب اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ حق اور باطل کی تمثیل دی گئی ہے، پانی اور جھاگ کی مثال سے کہ جھاگ بکتی ہے، پانی باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، گویا کہ باطل جو ہے وہ جھاگ ہے اور پانی جو ہے وہ حق ہے جو باقی رہے گا۔ انسان کی اندرونی تبدیلیاں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ یہاں یہ بہت بڑا اصول سمجھا دیا گیا ہے کہ صرف دعاؤں سے، اکیلے مراقبوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ غزوہ بدر کی مثال ہمارے لیے بہترین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی تھا سب کچھ لے جا کے میدان بدر میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے پاس جو سرمایہ تھا تیرے حضور حاضر ہے، اب تو مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو دراصل یہی اصول، یہی نمونہ ہم سب کے لیے ہے کہ اور یہی مومن کا کردار ہے کہ وہ اپنی حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود اٹھ نہیں کھڑی ہوتی، تب تک اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ نہیں ہو جاتا کہ خود بخود ہی جبر کا نظام ختم ہو جائے اور عدل کا ایسا نظام آئے کہ ہر کسی کے حالات درست ہو جائیں، ہر کسی کے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر قوم یہ سوچتی رہے کہ میں اپنا مسئلہ نکال لوں اور باقی اپنا نکال لیں تو تمام مسائل تو ایک فرد اپنے حل نہیں کر سکتا۔ ایک اجتماعی سسٹم ہی ہے جو سب کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر اگر بہت اچھی ہے اور بہت امانت دار ہے، ایماندار ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے بچوں کی صحیح ایجوکیشن کرتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ صرف اپنی کلاس کو پڑھا لے گی نا، حالانکہ چھوٹا سا اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، لیکن اپنی کلاس کے علاوہ تو نہیں پڑھا سکے گی۔ اگر وہ چاہے گی بھی تو اسے الاؤ نہیں ہوگا، اسے اجازت نہیں ملے گی کہ دوسرے کی کلاس لے سکے۔ تو اس لیے اگر پرنسپل ہی ٹھیک ہو اور وہ ٹیچرز کی تربیت بھی کرے اور سسٹم بھی بنائے تو سارے اسکول کے بچے کس طرح سے بہترین نظام تربیت سے، تعلیم سے گزر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک فرد اکیلا اگر کچھ کرے گا تو جب تک وہ کسی پوزیشن پہ نہیں ہے، اکیلا ہاں دیا جلا ضرور سکتا ہے،
لیکن اکیلا فرد دیا جلا کر آندھیوں اور طوفانوں میں اس سے روشن کیسے رکھے گا؟ یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس معاشرے کے اندر ایسا سسٹم، ایسا نظام جو قرآن نے دیا ہے، جو نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کر کے دکھایا، اور پھر اس کے اثرات ہم نے صدیوں تک دیکھے کہ اس سسٹم کے اثرات انسانی معاشروں کے اندر۔ ہمیں ایسا معاشرہ بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اکٹھے ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان مشکلات کا سامنا نہ کریں جن مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور انہیں اسی ملک کے اندر انصاف بھی ملے، انہیں حق بھی ملے، اور انہیں اپنے ملک سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس لیے سورہ الرعد کا یہ والا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آگے چل کے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، سورہ الرعد میں توحید باری تعالیٰ کا سب سے بڑا موضوع ہے، اہم موضوع ہے۔ یہ سورہ توحید کو نہایت مضبوط اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عقل، فطرت اور کائنات تینوں کو گواہ بنا کر اپنی وحدانیت کو ثابت کیا ہے، اور وہ کس طرح سے ثابت کیا ہے کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، نظام چلانے والا بھی وہی ہے، فیصلے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، عبادت کا حق بھی اسی کے پاس ہے، اور اس میں قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ توحید کے دلیل کے طور پر دی گئی ہیں۔ آسمان جو اتنے بلند نظر آتے ہیں لیکن اس کے نیچے تمہیں کچھ ستون نظر نہیں آتا، یہ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ سورج اور چاند کو ایسے مقررہ مدار کے اندر وہ چلا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی مدار کے اندر گھومتے ہیں، اپنے مدار سے کبھی باہر نہیں جاتے اور نہ ٹکراتے ہیں۔ پھر اسے زمین کو پھیلایا ہے، اور زمین کو قائم رکھنے کے لیے اس نے پہاڑوں کو جما دیا ہے، اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین لڑکھ جاتی۔ اللہ کا سسٹم ہے کہ پہاڑ ہیں، لہذا پہاڑ زمین کو کھڑے رکھے ہوئے ہیں، پھر وہ بارش کو برساتا ہے، کھیتوں اور پھلوں کو اگاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک حکیم واحد رب کی تخلیق ہے۔ اور پھر آیت نمبر 13 میں یہ بتا دیا گیا کہ جو یہ گرج ہے یہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ جب آسمانی بجلی گرجتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، فرشتے تک جو ہے وہ اس کے خوف سے لرزتے ہیں۔ اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ سورہ رعد پانی اور جھاگ کی مثال دے کر بتاتی ہے کہ حق باقی رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری اپنے حال کو بدلنا، اپنے مستقبل کو بدلنا ہے، لیکن اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کوئی ہمیں بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جو کرنا ہے اپنے لیے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم میں ایمان، شکر، کفران نعمت، توحید، دعوت حق اور قوموں کے انجام کے بارے میں اصول بتایا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس کی 52 آیات ہیں۔ یہ سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے منسوب ہے، جنہوں نے توحید، قربانی اور شکر کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یعنی کفر سے ایمان، ظلم سے عدل اور گمراہی سے ہدایت۔ اس کے اہم مضامین کیا ہیں؟ اس میں توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور اس میں ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو شکر کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو نعمتوں کا زوال ہوتا ہے۔ میری بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، آج کا یہ کیپٹلزم کا دور، سرمایہ داری کا نظام، اور یہ اشتہارات کی دنیا، اور یہ جو میڈیا کا دور جس میں ہر چیز بہت ہی گلیمرائز کر دی گئی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی چیز نظر آتی ہے۔ ہر چیز کا مطلب کپڑا ہے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی مطلب لوکل برانڈ ہے، پھر نیشنل برانڈ ہے، پھر انٹرنیشنل برانڈ ہے۔ مطلب ایک سوٹ گرمیوں اور سردیوں کا، اس کی قیمت اگر 2000 سے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں تک آرام سے پہنچتی۔ اسی طرح پاؤں میں پہننے کا جوتا اگر 1000 سے شروع ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی لاکھوں پر جا کر ٹھہرتی، اور وہ سب چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اشتہارات کی وجہ سے وہ سب نظر بھی آتی ہیں۔ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں ہے کہ فلاں نے کتنے کا ڈریس پہنا اور فلاں نے کتنے کی گھڑی لگائی،
تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ مادیت کی وہ آزمائش ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کا یہ کھیل ہے کہ اسے تو اپنی چیز بیچنا ہے، تاجر کو تو اپنی چیز بیچنا ہے، کاروباری طبقے کو تو اپنی چیز کی قیمت وصول کرنی ہے، اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وہ نیڈ پیدا کرتا ہے، اور جو چیز نہیں بھی چاہیے ہوتی اس کی بھی طلب ہوتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے انسان انسانیت کی روح سے خالی ہو گیا، انسان انسانیت کی صفت بھلا بیٹھا، انسان سے حیوان بن گیا کہ اسے ہر چیز چاہیے ہے، رشتے ختم ہو گئے، عزت ختم ہو گئی، قدر ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، ہر چیز پامال ہو گئی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مطلب قدر کہتے ہیں یا روایت کہتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی اقدار جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئیں، اور اس حد تک ملیا میٹ ہو گئیں کہ ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کے رشتے، یہ سب ختم ہو گئے۔ اور اس قدر معاشرے کے اندر حالات پریشان کن ہیں، صرف کس وجہ سے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک سود کا سسٹم ہے، سودی نظام ہے، اور بس یہ ختم ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سودی نظام اس برائی کی جڑ ہے، لیکن اس کے پنجے بڑے دور دور تک ہیں، اس کی شاخیں بڑی دور تک ہیں، اور اس نے بڑی گہرائی تک پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کے اثرات سے بچنا اور اپنی قوم کو، اپنی نسل کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی ناشکرا پن، مزید کی طلب، مزید سے مزید، اس سے زیادہ کی طلب انسان کے حرص کو بھی بڑھاتی ہے اور اسے ہر برائی پر اکساتی ہے، اور اگر وہ نہیں حاصل کر پاتا تو اس کے نتیجے میں پھر ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، شیزوفرینیا ہے، بہت سارے امراض ہیں نفسیاتی جن کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت مسئلہ ہے، نوجوان مایوس ہو چکا ہے، کاہلی اور سستی کا شکار، مطلب اپنی پوزیشن کو فیس کرنے کی بجائے، اس سے کمپیٹ کرنے کی بجائے، وہ کبھی نشے کا عادی ہوتا ہے، نشے میں پناہ لیتا ہے، کبھی وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو اپنے خول میں بند کر لیتا ہے، کسی سے ملنا جلنا نہیں چاہتا، بات کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی اب ہر گھر کی کہانی اتنی خوفناک اور پریشان کن ہے کہ نوجوان اس طرح سے پریشان ہے، اور جو یونیورسٹیز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر نشے کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، وہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اپنے حال سے، اپنے پریزنٹ سے، اپنی صورتحال سے نوجوان بھاگ کر بنا لیتا ہے نشے میں۔ کیا ہم اپنی نسلوں کو اسی طرح تباہ و برباد ہوتا دیکھیں گے؟ نشہ صرف لڑکے نہیں کر رہے، حیرت انگیز اور بہت زیادہ پریشان کر دینے والے اعداد و شمار ہیں کہ جس کے مطابق آج نوجوان لڑکی بھی جس تیزی کے ساتھ نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ حقائق اتنے گھناؤنے اور حقائق اتنے تکلیف دہ ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد کوئی باشعور، کوئی سمجھدار، کوئی درد دل رکھنے والا شہری مرد ہو یا عورت وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا کہ ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، اور جنہیں کل ہمیں سنبھالنا ہے، ہمارے ملک کو سنبھالنا ہے، ہماری امت کو سنبھالنا ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے کس حد تک ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، تو ایک ایک کے ساتھ مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا، ہمیں اسلام کا معاشی نظام لاگو کرنا ہوگا، اسلامی تہذیب کو اپنانا ہوگا، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک چکر کی بات میں نے کی، اور اس کی ذیل میں اتنے تو مسائل ہیں۔ اگر ہم تفصیل سے کہیں سرمایہ دارانہ نظام کے مسائل کو دیکھیں تو ہماری روح سمجھیں کہ ہم شاکڈ ہوں گے کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بھی بچانا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی سبق کی بات ہے۔ یہاں پہ سورہ ابراہیم کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات بطور مثال پیش کیے گئے ہیں تاکہ انسان سبق لے، اور شیطان کی حقیقت بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن شیطان اعتراف کرے گا کہ میں نے تم پر جبر نہیں کیا تھا، تم خود بھٹکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آزاد پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آزاد پیدا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم کو مجبور محض نہیں ہیں، ہمیں کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے مجبور کیا، فلاں نے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اپنی جو ہے وہ کمزوری ہے، خود انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے، قوت ارادی کی کمزوری ہے کہ دوسروں کی وجہ سے پریشان ہو کے اپنا راستہ چھوڑ دے، اپنی منزل کھوٹی کر دے۔ تو اصل مسئلہ باہر کے نہیں، اصل مسئلہ اندر کا ہے۔ تو اس لیے باہر کی باتوں کا بہانہ بنا کر یا عذر تراش کے ہم اللہ کے سامنے اس عذر کو نہیں رکھ سکیں گے۔
تو اس لیے یہ بات سمجھا دی ہے کہ شیطان وہاں یہ کہے گا کہ میں نے تم پر جبر نہیں کیا تھا، تم خود بھٹکے ہوئے تھے۔ اور یہ بات میں اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ شیطان ہم پر کوئی جبر نہیں کرتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، وہ صرف امیدیں دلاتا ہے، وہ صرف خوف پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں نہ کرنے پر اکساتا ہے، وہ ہمیں برائی کرنے کے لیے اکساتا ہے اور نیکی سے دور کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں سب طریقے بتا دیے کہ شیطان کو کیسے بھگانا ہے، کیسے بچنا ہے۔ جہاں پر ہمیں کچھ اذکار و اوراد بتائے، وہاں ہمیں نماز تلاوت بتائی، وہاں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ تم ایک اجتماعی زندگی اختیار کرو، صحبت صالحہ اختیار کرو، اسلامی اجتماعیت اختیار کرو، تاکہ مل کر تم نیکی کے راستے پر چل سکو، کیونکہ تنہا تمہیں شیطان اس طرح اچک کر لے جائے گا جیسے بھیڑیا اکیلی بھیڑ کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خود دعا کی، کس بات کی؟ امن کی، رزق کی، ایمان کی اور شکر کی۔ جیسے شکر قوموں کی ترقی کا راز ہے، اسی طرح ایمان روشنی ہے اور ناشکری اندھیرا ہے۔ تو سورہ ابراہیم کا یہ بہت بڑا، سورہ ابراہیم کے اندر ہمیں جو سبق دیا گیا ہے، یہ بہت اہم سبق ہے کہ ہم شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں اور ناشکری سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں میں شامل کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔